السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب ما جاء فی خاتم النبوتی، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کے بیان میں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک دسترخوان لے کر حاضر ہوئے جس میں تازہ کھجوریں تھیں۔ انہوں نے یہ کھجوریں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمان یہ کیا ہے؟ عرض کیا، یہ آپ کے لیے اور آپ کے ساتھیوں کے لیے صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو اٹھا لو، اس لیے کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے، یعنی میں اور میرے وہ اقارب جن کو زکوٰۃ کا مال جائز نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے دسترخوان اٹھا لیا اور اگلے روز پھر ایسا ہی دسترخوان لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ حضرت سلمان فارسی نے عرض کیا کہ یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ ہاتھ بڑھاؤ، یعنی کھاؤ۔ پھر حضرت سلمان فارسی نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر مہر نبوت کو دیکھا اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ حضرت سلمان فارسی یہودیوں کے غلام تھے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان کو بہت سے دراہم کے بدلے میں اس شرط کے ساتھ خرید لیا کہ سلمان اپنے یہودی مالک کے لیے کھجور کے 300 درخت لگائیں گے اور ان کے پھل لانے تک ان کی خبر گیری بھی کریں گے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے وہ تمام درخت لگائے سوائے ایک درخت کے جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لگایا تھا۔ چنانچہ وہ تمام درخت اسی سال پھل لے آئے سوائے ایک درخت کے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کے متعلق پوچھا کہ اس درخت نے پھل کیوں نہیں دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اس کو میں نے لگایا تھا۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اکھاڑ کر دوبارہ اپنے دست مبارک سے لگایا تو وہ بھی اسی سال پھل لے آیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا تفصیلی واقعہ خود انہی کی زبانی سنیے۔ فرماتے ہیں کہ میں صوبہ اصبہان میں ایک جگہ کا رہنے والا ہوں جس کا نام جے ہے۔ میرا باپ اس جگہ کا سردار تھا اور مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ میں نے اپنے قدیم مذہب مجوسیت میں اتنی کوشش کی کہ آتش کدے کا محافظ بن گیا۔ مجھے باپ نے ایک مرتبہ اپنی جائیداد کی حفاظت کے لیے بھیجا۔ راستے میں میرا گزر نصارہ کے گرجا پر ہوا۔ میں سیر کے لیے اندر چلا گیا، ان کو نماز پڑھتے دیکھا تو مجھے پسند آ گئی۔ میں شام تک ادھر ہی رہا اور ان سے پوچھا کہ تمہارے دین کا مرکز کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ شام میں ہے۔ میں رات واپس گھر آیا تو گھر والوں نے مجھ سے پوچھا کہ تو تمام دن کہاں رہا؟ میں نے سارا واقعہ سنایا۔ میرے باپ نے مجھے سمجھایا کہ بیٹا وہ دین اچھا نہیں، اچھا دین مجوسیت ہی ہے، مگر میں اپنی رائے پر قائم رہا۔ باپ کو خدشہ ہو گیا کہ میں کہیں چلا نہ جاؤں تو باپ نے میرے پاؤں میں بیڑیا ڈال کر مجھے بند کر دیا۔ میں نے عیسائیوں کو پیغام بھیجا کہ جب شام سے سوداگر اور تاجر آئے تو مجھے مطلع کرے۔ چنانچہ کچھ تاجر آئے تو انہوں نے مجھے مطلع کر دیا۔ جب وہ واپس جانے لگے تو میں نے پاؤں کی بیڑیا کاٹ ڈالی اور ان کے ساتھ ملک شام چلا گیا۔ وہاں جا کر میں نے تحقیق کی کہ یہاں پر اس مذہب عیسائیت کا سب سے بڑا عالم کون ہے۔ لوگوں نے بتلایا کہ فلاں گرجے کا فلاں بشپ بڑا ماہر ہے۔ میں اس کے پاس چلا گیا اور بتایا کہ مجھے تمہارے دین میں رغبت ہے اور تمہارے پاس رہ کر تمہاری خدمت کرنا چاہتا ہوں۔
اس نے منظور کر لیا، مگر وہ اچھا آدمی نہ تھا، بہت بخیل اور زر پرست تھا۔ جو مال جمع ہوتا وہ اپنے خزانے میں جمع کر لیتا اور غریبوں پر خرچ نہ کرتا۔ جب یہ مر گیا تو اس کی جگہ دوسرا راہب بٹھایا گیا، یہ اس سے بہتر تھا، دنیا سے بے رغبت تھا۔ میں اس کی خدمت میں رہنے لگا۔ جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے کسی کے پاس رہنے کی وصیت کرتے جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ میرے طریقے پر دنیا میں صرف ایک شخص ہے جو کہ موصل میں رہتا ہے، تم اس کے پاس چلے جانا۔ اس کے مرنے کے بعد میں موصل چلا گیا اور اس راہب کو سارا قصہ سنایا اور بتایا کہ میں تمہاری خدمت میں رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے منظور کر لیا۔ میں اس کی خدمت میں رہا، وہ بہترین آدمی تھا۔ جب اس کی بھی وفات ہونے لگی تو میں نے پوچھا کہ میں اب کہاں جاؤں؟ تو اس نے کہا فلاں شخص نصیبین میں ہے، اس کے پاس چلے جانا۔ میں اس کے مرنے کے بعد نصیبین چلا گیا اور اس شخص کو اپنا قصہ سنایا، خدمت میں رہنے کی درخواست کی جو کہ منظور ہو گئی۔ وہ بھی اچھا آدمی تھا۔ جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ میں اب کہاں جاؤں؟ اس نے کہا غموریا میں فلاں شخص کے پاس چلے جانا۔ میں وہاں چلا گیا، وہاں بھی اس طرح قصہ پیش آیا۔ وہاں جا کر میں نے کام شروع کر دیا اور میرے پاس چند ایک گائے اور کچھ بکریاں جمع ہو گئی۔ جب اس کی بھی موت کا وقت قریب آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ اب میں کہاں جاؤں؟ تو اس نے کہا کہ اب زمین پر کوئی شخص ایسا نہیں جو کہ ہمارے طریقے پر چل رہا ہو، البتہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کا زمانہ قریب ہے۔ وہ دین ابراہیم پر عرب میں پیدا ہوں گے۔ ان کی ہجرت کی جگہ ایسی زمین ہے جہاں کھجوریں کثرت سے پیدا ہوتی ہے۔ اس زمین کے دونوں جانب کنکریلی زمین ہے۔ آپ ہدیہ نوش فرمائیں گے اور صدقہ قبول نہ فرمائیں گے۔ ان کے دونوں شانوں یعنی کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اگر تجھ سے ہو سکے تو ان کی سرزمین پر پہنچ جا۔ اس کے مرنے کے بعد قبیلہ بنو کلب کے چند تاجر وہاں سے گزرے تو میں نے ان سے کہا کہ اگر تم مجھے اپنے ساتھ عرب لے چلو تو میں بدلے میں تمہیں گائے اور بکریاں دے دوں گا۔ انہوں نے قبول کر لیا اور مجھے اپنے ساتھ مکہ مکرمہ لے آئے۔ میں نے گائے اور بکریاں ان کو دے دی، مگر انہوں نے مجھ پر یہ ظلم کیا کہ مجھے اپنا غلام ظاہر کیا اور مکہ مکرمہ میں بیچ دیا۔ بنو قریظہ کے ایک یہودی نے مجھے خرید لیا اور اپنے ساتھ مدینہ منورہ لے آیا۔ مدینہ منورہ پہنچتے ہی میں پہچان گیا کہ یہ وہی جگہ ہے جس کی نشاندہی غموریہ کے پادری نے کی تھی۔ میں مدینہ میں رہتا رہا کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں تشریف فرما تھے۔ اطلاع ملتے ہی جو کچھ میرے پاس تھا میں لے کر حاضر ہو گیا اور عرض کیا کہ یہ صدقے کا مال ہے۔ تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تناول نہ فرمایا اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ تم کھا لو۔ میں خوش ہو گیا کہ ایک علامت تو پوری ہوئی۔ پھر مدینہ آ گیا اور کچھ جمع کیا، پھر خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ تشریف لا چکے تھے۔ میں نے کچھ کھجوریں اور کھانا پیش کیا اور عرض کیا کہ یہ ہدیہ ہے۔ تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے تناول فرمایا۔ میں نے دل میں کہا کہ دوسری علامت بھی پوری ہو گئی۔ اس کے بعد میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوا۔ اس وقت حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں کسی صحابی کے جنازے کے لیے تشریف فرما تھے۔ میں نے سلام کیا اور پشت کی طرف گھومنے لگا۔ آپ میری منشا سمجھ گئے اور کمر سے چادر کو ہٹا دیا۔ میں نے مہر نبوت کو دیکھا اور جوش میں اس پر جھک گیا، اس کو چومتا رہا اور روتا رہا۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے آؤ۔ میں سامنے آیا اور سارا قصہ سنایا۔ اس کے بعد اپنی غلامی میں پھنسا رہا۔ ایک مرتبہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مالک سے مکاتبت کا معاملہ کر لو۔
میں نے اس سے معاملہ طے کیا اور بدل کتابت 2 چیزیں مقرر ہوئی۔ ایک یہ کہ 40 اوقیہ سونا نقد، 1 اوقیہ 40 درہم کا اور 1 درہم 3 یا 4 ماشے کا ہوتا ہے۔ دوسری یہ کہ 300 کھجور کے درخت لگاؤ اور ان کی پرورش کرو اور پھل لانے تک ان کی خبر گیری کرتا رہوں۔ چنانچہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے کھجوریں لگائی جو کہ اسی سال پھل لے آئی، اور اتفاق سے کسی جگہ سے سونا بھی آ گیا۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یعنی سلمان فارسی کو مرحمت فرما دیا کہ جاؤ اور اس کو بدلے کتابت میں ادا کر دو۔ میں نے عرض کیا حضرت یہ کافی نہیں ہوگا، یہ تھوڑا ہے اور بدلے کتابت کی مقدار بہت زیادہ ہے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ اسی سے پورا فرما دیں گے۔ چنانچہ میں لے کر گیا اور بدلے کتابت اس میں سے دے دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سے زیادہ آقاؤں کے پاس رہا ہوں۔ مکاتبت: کوئی غلام اپنے مالک سے یہ طے کر لے کہ میں تمہیں اس قدر مال دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مجھے آزاد کر دو گے۔ ایسے غلام کو مکاتب، اس رقم کو بدل کتابت اور اس معاملے کو مکاتبت کہتے ہیں۔ مہر نبوت کے بارے میں چند باتیں قابل لحاظ ہے۔ نمبر 1، بعض محدثین فرماتے ہیں کہ مہر نبوت پیدائشی تھی، اور بعض محدثین فرماتے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا تو اس وقت مہر نبوت بھی بنا دی گئی۔ دوسری بات، بعض محدثین فرماتے ہیں کہ مہر نبوت پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، اور بعض محدثین فرماتے ہیں کہ مہر نبوت پر صرف فَأَنْتَ الْمَنْصُورُ لکھا ہوا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ تم جہاں بھی رہو گے تمہاری مدد کی جائے گی۔ تیسری بات، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کی ہیبت اور مقدار کیا تھی اور اس کا رنگ کیا تھا، اس بارے میں مختلف روایات مروی ہے۔ حضرت سعید بن یزید رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ یوں ہے: فَإِذَا هُوَ مِثْلُ زِرِّ الْحَجَلَةِ، کہ وہ چکور کے انڈے جیسی تھی۔ چکور کا انڈا مرغی کے انڈے سے ذرا چھوٹا اور کبوتری کے انڈے سے ذرا بڑا ہوتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جس طرح مسحری کی چادر کے ساتھ لٹکنے والی گنڈی ہوتی ہے جو کبوتر کے انڈے کے برابر بیضوی شکل میں ہوتی ہے، مہر نبوت بھی اسی کے مانند تھی۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ یوں ہے: غدتن حمراء مثل بیضۃ الحمامۃ، یعنی مہر نبوت سرخ رسولی جیسی تھی اور مقدار میں کبوتر کے انڈے کے برابر تھی۔ حضرت ابو زید عمر بن اخطب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ یہ ہے: شعرات مجتمعات، یعنی چند بالوں کا مجموعہ تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ یہ ہے: کان فی ظہرہ بضعۃ ناشزۃ، آپ کی پشت مبارک پر گوشت کا ٹکڑا ابھرا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے الفاظ یہ ہے: علی کتفیہ مثل الجمع حولہا خیلان کأنہا ثعالیل، یعنی مہر نبوت آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مٹھی کی طرح تھی جس کے چاروں طرف تل تھے جو مسوں کے برابر تھے۔ ان تمام روایات کا خلاصہ اور زبدہ یہ ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر دونوں کندھوں کے درمیان گوشت کا ابھرا ہوا ایک بیضہ نما انڈے کی طرح حصہ تھا اور اس پر بال بھی تھے۔ مذکورہ روایات میں اختلاف کوئی حقیقی اختلاف نہیں، کیونکہ یہ سب تشبیہات ہے، اور تشبیہ ہر شخص کے اپنے ذہن کے موافق ہوتی ہے جو کہ تقریبی حالت ہوتی ہے، اور تقریب کے اختلاف میں اشکال نہیں ہوتا۔ علامہ قرطبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مہر نبوت مقدار اور رنگ میں مختلف ہوتی رہتی تھی اور کم زیادہ بھی ہوتی رہتی تھی۔
حاشیہ جمع الوسائل جلد 1 صفحہ 72 اور صفحہ 73۔ تیسری بات، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ میں جب بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کو شک ہوا تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے مہر نبوت کے نہ ہونے سے وصال پر استدلال کیا تھا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مہر نبوت وفات مبارکہ پر ختم ہو گئی تھی۔ حاشیہ جمع الوسائل جلد 1 صفحہ 70۔ انشاءاللہ العزیز اس کے بعد جو قسط آنے والی ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے مبارک بالوں کا بیان ہوگا۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہے اور یہ سیریز سننے میں آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔